ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دل کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل قدر اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، خاص طور سے جامعہ حسینیہ مصطفی آباد مرغوب پور کے ذمہ دار اعلیٰ صدر جمعیت ضلع علماء ضلع ہریدوار حضرت مولانا محمد ہارون صاحب، حضرت مولانا قمر الزمان صاحب، سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے احباب بزرگ، اللہ نے ہر انسان کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ وہ مکمل جد و جہد کر کے اللہ کو راضی کرے، کوشش کے ساتھ، محنت کے ساتھ، عبادت کے ذریعے اپنے اللہ کو راضی کرے، گناہوں سے بچے، جن باتوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان کاموں کو پابندی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے سر انجام دے۔ جن گناہوں سے، جن برائیوں سے، جن بدکاریوں سے، جن برے اعمال سے اللہ نے انسان کو روکا ہے، ان سے انسان کنارہ کشی اختیار کرے، اجتناب کامل اختیار کرے، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھے۔ قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہے کہ اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، جو انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، اسے برابر یہ خوف دامن گیر رہتا ہے کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد ایک روز اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ نفس کو بری باتوں سے، خواہشات پر عمل پیرا ہونے سے روکتا ہے، تو قرآن کریم اس کے نیک اعمال اور اس انداز پر زندگی گزارنے کی جزا کو بیان کرتا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ خوف جس کے اندر ہوگا، اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہوگا، اس کے لیے عبادات کرنا بھی آسان ہوگا، اس کے لیے نمازیں پڑھنا بھی آسان ہوگا، اس کے لیے اللہ کو راضی کرنا بھی آسان ہوگا۔ اور جو شخص اللہ سے نہیں ڈرے گا، نہ نمازوں کی پرواہ کرے گا، نہ روزے کی پرواہ کرے گا، نہ قرآن کریم پر عمل کی پرواہ کرے گا، اللہ کا کوئی حکم ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، اسے کوئی پرواہ نہیں، وہ گناہوں میں اسی طرح منہمک ہو کر کے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع کرتا رہے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، بنیادی مقصد ہے اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہر انسان کے دل کے اندر ہو، گناہوں سے باز رکھنے والی، اللہ کی طاعت عبادت پر اللہ کی خوشنودی کی طرف چلانے والا، اگر کوئی چلانے والی اگر کوئی چیز ہے تو اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ اگر کسی کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ جانوروں کی طرح زندگی گزارے، بلکہ پھر وہ جانوروں سے بدتر زندگی گزارتا ہے۔ ہمارے اکابر و اسلاف اللہ کے فضل و کرم سے کتنے نمازی پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ فرماتے ہیں، بادل ایک معمولی چیز ہے، ابھی کتنا موسم خراب ہوا، 8-10 دن سے کیسی مسلسل
مسلسل بے موسم بارشیں ہو رہی ہیں جو اللہ کی ناراضگی کی اور اللہ کے غضب و غضب کی علامتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت فرمایا کہ اے اللہ آپ راضی ہوتے ہیں تو اس کی علامت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا بارشیں وقت پر برساتا ہوں، مال سخیوں کے ہاتھ میں دیتا ہوں اور حکمران انصاف پسند لوگوں کو بناتا ہوں، حکومت انصاف پسند طبقے کو دی جاتی ہے۔ پھر اللہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اے اللہ جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو پھر کیسے پتہ چلے گا اور کیسے پتہ چلتا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارشیں بے وقت برستی ہے، پھر مال بخیلوں کے قبضے میں چلا جاتا ہے اور پھر حکمران ظالم ظلم کرنے والے اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے ان کے دل کے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ میری غضب اور میری ناراضگی کی علامت اور نشانی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ساری دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں ایک اللہ کی بھیجی ہوئی عذاب کی جھلک کے سامنے ہتھیار ڈال چکی ہے، حتیٰ کہ آمد و رفت کے تمام تر طریقوں کو اور راستوں کو بند کر دیا گیا ہے، مصنوعات کی سپلائی اور درآمدات کے نظام کو مکمل طور پر مقفل کر دیا گیا، بین لگا دیا گیا۔ لوگ تو دوسری جگہوں سے یہاں ایک مخصوص طبقے کو لانے کے حامی تھے اور دعوے دار تھے، اب کیا ہو گیا ان کو کہ وہ برابر اس بات کا زور دے رہے ہیں اور بار بار اعلان کیا جا رہا ہے کہ فلاں ملک سے اگر کوئی آئے باقاعدہ اس کی چیکنگ کی جائے، اس کو ٹیسٹ کیا جائے، ایئرپورٹ پر اس کو روک کے رکھا جائے اور باقاعدہ پتہ لگانے کے بعد کہ کسی طرح کا کوئی وائرس یہ دوسرے مقام سے لے کر نہیں آیا، اس کو اس ملک میں آنے کی اجازت دی جائے۔ ساری دنیا میں بڑی بڑی طاقتیں جن کو اپنی طاقت پر ناز تھا، غرہ تھا، جو سپر پاور بننے کے خواب دیکھا کرتے تھے، ایک ہفتے کے اندر چند دنوں کے اندر اربوں ڈالر کا نقصان ہوا، ان کی اکانومی برباد ہو گئی، ارتھ ویوستھا کا برا حال ہو گیا اور چار دانگے عالم میں اپنا سکہ، اپنی خاص تہذیب، اپنی خاص ثقافت اور اپنے خاص کلچر کو اور اپنے تہذیب و تمدن کو وہاں بسنے والی اقوام پر تھوپنا چاہتے تھے، زمین پر ناک رگڑ رہے ہیں۔ اللہ کا عذاب، اللہ کا قہر، اللہ کے غیظ و غضب کی علامتیں ایک نمونہ ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو پھر اے مسلمانوں تم بھی ذرا سمجھو، یہ کافر اقوام کے لیے اگرچہ ہوگا، اللہ کے دشمنوں کے لیے اگرچہ ہوگا، لیکن اللہ کے دشمن صرف وہی نہیں ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، رات دن جو سجدوں کا انکار کر رہے ہیں، جو نمازوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو مسجدوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو مدارس کا، علماء کا مذاق اڑا رہے ہیں اور استہزاء کر رہے ہیں، جو سنت نبوی کو پامال کر رہے ہیں، جن کا لباس غیر اسلامی، جن کی تہذیب و ثقافت غیر اسلامی، جن کے طور و طریق، جن کی تہذیب و تمدن اور جن کے تمام تر اٹھنے بیٹھنے حتیٰ کہ شادی بیاہ کے تمام تر طریقے غیروں کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے نبی کی غلامی کو اختیار کرنے کے بجائے غیروں کی غلامی کو اختیار کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ کہاں ہی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا یہ غیظ و غضب کی علامت اور نشانی نہیں ہے کہ سیدھے سادے اور لوگ جو مسلمان تھے ان کے لیے بھی باقاعدہ طور پر کتنے ممالک میں مساجد کو بند کر دیا گیا، تالا ڈال دیا گیا، جو اللہ کے بندے نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے اب ان کے لیے بھی پابندی لگا دی گئی، حتیٰ کہ جمعے کے قیام پر پابندی لگا دی گئی۔ 1400 سال کے عرصے میں غالباً ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ حرم مکی میں دخول پر پابندی لگائی گئی ہو، خانہ کعبہ کے اجتماعی طواف سے روکا گیا ہو، وہاں کریا وزاری سے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے مصیبتوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا اور ایسے خوفناک حالات کا پیدا ہونا اور ایسی وباؤں کا، ایسے امراض عمومی کا آنا کہ ایسے حالات میں تو لوگ مساجد کا رخ کیا کرتے ہیں، توبہ و استغفار کے لیے جمع ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگا کرتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا کہ مساجد پر تالے، مکاتب کو بند، مدارس کو بند اور بار بار اعلان کیا جا رہا ہے، یہ اللہ کے غیظ و غضب کی علامت
لگاتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اگر کسی کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے اس کے لیے گناہ کرنا مشکل ہی نہیں مشکل ترین بن جائے گا. یہ خوف اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل میں اللہ کا ڈر باوجود کہ آپ کی پچھلی تمام تر خطاؤں کو معاف کر دیا گیا. بھول چوک سے ہونے والے وہ اعمال جو اگرچہ جائز ہیں لیکن شان نبوی کے خلاف سمجھے جاتے ہیں, آپ کے ان تمام تر بھول چوک سے ہونے والے اعمال کو بھی معاف کر دیا گیا. ایسا پیغمبر, ایسا عظیم الشان رسول, جب اس کے زمانے میں یہ بادل آیا کرتے تھے, معمول کے مطابق ہوائیں چلا کرتی تھی, اللہ کے نبی ڈر جاتے تھے, آپ کا رنگ خوف سے سرد ہو جایا کرتا تھا. آپ مسجد نبوی کی طرف توڑ لگایا کرتے تھے, جا کے اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جایا کرتے تھے, اللہ کو مناتے تھے, روتے تھے. صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ تو معمول کے مطابق بادل آئے, معمول کے مطابق ہوائیں چلی, آپ اتنی پریشانی کا اظہار کیوں فرماتے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام جواب میں ارشاد فرماتے, ایک قوم تھی کسی زمانے میں جس پر اسی طرح کے بادل سایہ فگن ہوئے تھے, انہوں نے بھی کہا تھا ھذا عارض ممطرنا, یہ بادل ہمیں سیراب کرے گا, ہم پر بارش برسائے گا. لیکن قرآن مجید نے کہا, اللہ نے ان کو ارشاد فرمایا بل هو ما استعجلتم به, نہیں یہ سیرابی عطا کرنے والا بادل نہیں ہے, یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے. ریح فیہا عذاب علیم, ایک ایسا طوفان ہے, ایک ایسی آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے. حضرت ابو بکر صدیق کتنا بڑا انسان, اللہ نے جن کو آسمانوں سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سلام بھیجا, اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا اپنے ان کو دل کے اندر تھا, کبھی کبھی راستے کے کنارے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ایک پیڑ جو راستے کے کنارے کھڑا ہوتا تھا اس کے پتے کو پکڑ کر ارشاد فرماتے, تمنا کا اظہار کرتے, اے کاش میں کسی راہ کے کنارے کھڑے ہوئے پیڑ کا پتا ہوتا, کوئی اونٹ آتا, کوئی جانور ہوتا, مجھے چر کے چلا جاتا, میں مینگنی بن کے نکل جاتا. اے کاش میں راستے کا تنکا ہوتا, میں کسی راہ کا روڑا ہوتا, میں کسی راہ کی کنکر ہوتا, میری ماں نے مجھے جانا ہی نہ ہوتا, ابو بکر کا نام دنیا نے جانا ہی نہ ہوتا. ایسا ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے شربت کا گلاس پیش کیا گیا, حضرت عمر نے اپنے منہ کے قریب اس شربت کے گلاس کو کیا, آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. دینے والے ساقی نے اور خادم نے معلوم کیا, حضرت آپ کو تو پیاس لگی ہے, آپ تو شربت کا گلاس اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں, آپ کیوں رو رہے ہیں, یہ آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہو گئے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز یہ اعلان کر دیا جائے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. اے لوگوں, اے عمر, تو نے اپنی تمام تر اچھی نعمتوں کو کھا پی کر کے دنیا ہی کی زندگی میں ختم کر دیا اور ان سے نفع اٹھا لیا. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. باوجود کی آیت کافروں کے بارے میں آئی ہے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کو اپنے اوپر فٹ فرمایا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اتنا روتے تھے, قبر کا تذکرہ آتا تھا, کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے, اتنی حیا والے, اتنی شرم والے, لیکن بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے, بہت زیادہ اللہ کے سامنے آنسو بہانے والے. رات کو اللہ کے سامنے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد, فرض نماز سے فراغت کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ایک رکعت میں پورا قرآن عثمان رضی اللہ تعالیٰ پڑھا کرتے تھے. اتنا اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اتنا اللہ سے ڈرنے والے تھے. تاریخ کی کتابوں میں ان کے واقعات لکھے ہوئے ہیں. رات کی تاریخی ہے, لوگ سارے سو چکے ہیں, آسمان پر تارے جھل ملا رہے, ساری دنیا کے سلاطین نے, عوام نے اپنے دروازوں کو بند کیا, ہر ایک اپنے خوابگاہوں میں چلا گیا, اپنے بستر پر دراز ہو گیا اور میٹھی نیند سو گیا. آؤ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا, اے علی تو راضی ہو جا, تیرا مکان جنت میں میرے مکان کے سامنے ہوگا. اتنی بڑی بشارت جن کو زمین پر رہتے ہوئے جنت کی خوشخبری سنائی گئی, وہ علی رضی اللہ تعالیٰ رات کے وقت میں جب سناٹا ہوتا تھا, چاروں طرف خاموش فضا ہوتی تھی, مسجد نبوی کے منبر پر اور محراب پر کھڑے ہو کر کے اپنی ٹاہی مبارک کو ایسے ہاتھ میں پکڑ کر فرماتے
فرماتے تھے اے دنیا تو مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے، بن سنور کر میرے سامنے آئی ہے، اے دنیا میں کبھی تجھے 3 طلاقیں دے کر الگ کر چکا ہوں، جا غری غیری میرے سوا کسی کو اور کو دھوکہ دینا، بتتو کی سلاس لا رجعت لی فیکی، میں تجھے 3 طلاقیں دے کر الگ کر چکا ہوں، اب میرا تیرے ساتھ رجعت کا تعلق بھی قائم نہیں ہونے والا، جا کسی اور کو دھوکہ دینا۔ یہ تململ السلیم ایسے تڑپتے تھے، ایسے تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا، جیسے بچھو کا ڈسا ہوا، جیسے وہ ماں جس کی گود میں اس کے دودھ پیتے اور شیرخوار بچے کو ذبح کر دیا گیا ہو، ایسے اللہ کے خوف سے رونے والے عبداللہ ابن المبارک رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین فی الحدیث، بہت بڑا نام حدیث مبارک میں جن کا آتا ہے، ہزاروں حدیثوں کے حافظ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ، 90 ہزار طلبہ نے ایک وقت میں جب یہ ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوتا تھا ان سے بیٹھ کر حدیث مبارک کو پڑھا ہے۔ 900 مکبر جس مجمع کے رہا کرتے ہو، عبداللہ ابن مبارک کسی مقام پر بیٹھ کر حدیث پڑھائیں، ان سے آگے تکبیر کہنے والا، ان کے الفاظ کو نقل کرنے والا، پھر ان کے الفاظ کو نقل کرنے والا، پھر نقل کرنے والے کے الفاظ کو نقل کرنے والا، جس مجمع کے مکبر 900 ہو، کتنا بڑا مجمع ہوگا۔ آج کے زمانے میں شاید ہی کوئی درس گاہ ہو جس میں 90,000 طلبہ ایک ساتھ بیٹھ کر کسی شیخ سے حدیث کی سماعت کر رہے ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک کو اللہ نے یہ بڑا مقام عطا فرمایا، اتنا بڑا مالدار انسان، کئی سو علماء کو اپنی جیب خاص سے وظیفہ دینے والا اور ان کو کہہ دینے والا آپ علم دین کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف فرما دے، تمہاری ضروریات کا متکفل اللہ ہے، ہم بندوبست کریں گے، ہم آپ کو وظیفہ جاری کریں گے۔ اخیر عمر ہے، ساری زندگی اللہ نے جب سے ان کو ہدایت عطا فرمائی تھی اور جس وقت سے لے کر وہ توبہ تائب ہو کر کے اللہ والے بنے تھے، علم دین کو سیکھنا شروع فرمایا تھا، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے، لیکن اخیر عمر میں جب ان کا آخری وقت آیا اپنے طلبہ سے فرمایا اے طلبہ مجھے چارپائی سے اٹھا کر نیچے زمین پر لٹا دیا جائے، میں اپنے اللہ کے سامنے بہت ہی عاجزی کے ساتھ، بہت ہی انکساری کے ساتھ، بہت ہی تواضع کے ساتھ ذلت کی حالت میں اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ طلبہ ہمت نہ کر سکے، اتنا بڑا استاد، اتنا بڑا شیخ، آخر ان کو کیسے چارپائی سے اٹھا کر زمین پر لٹایا جائے۔ دوبارہ فرمایا اپنے طلبہ سے کہا میں نے تمہیں کہا کہ چارپائی سے اٹھا کر مجھے زمین پر لٹا دیا جائے، طلبہ ہمت نہ کر سکے، تیسری مرتبہ ڈانٹ کے انداز میں تنبیہ کے ساتھ فرمایا میں نے تمہیں کہا کہ میرے وجود کو چارپائی سے اٹھا کر زمین پر لٹا دیا جائے۔ طلبہ نے تعمیل حکم میں حضرت کو انتہائی ادب کے ساتھ چارپائی سے اتار کر زمین پر لٹا دیا۔ اب کیا دیکھا وہاں موجود حاضرین نے، حضرت عبداللہ ابن مبارک کئی سال تک درس حدیث دینے والے اپنی سفید داڑھی کو ایسے ہاتھ میں پکڑ کر زمین پر رگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما، تجھے سفید داڑھی والوں سے شرم آتی ہے اور آپ شرم فرماتے ہیں، اے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ کیا خوف تھا ان کے دلوں میں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے رات بھر اپنے گھر کی چھت پر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گزار دیا کرتے تھے، اس مقام پر جہاں حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے جس مقام پر آپ سجدہ فرمایا کرتے تھے اس مقام پر گھاس اگائی تھی، اتنے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے والے اس زمین پر پڑتے تھے کہ ان کی رطوبت اور نمی کی وجہ سے اس زمین پر سبزہ اگایا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا امام، ساری دنیا کے بہت اکثریت کے افراد جن کی اقتداء اور اتباع کرنے والے اور جن کے مسلک پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے پڑوس جب ان کا انتقال ہو گیا تو پڑوس کی کسی بچی نے اپنی اماں سے پوچھا اے اماں رات کو جو اس کوٹھے پر اور اس مکان پر جو ایک ستون تھا کیا آخر پڑوسیوں نے وہ ستون گرا دیا ہے؟ کون تھا وہ ستون؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمانے والے اور کئی لاکھ مسائل کا استنباط کر کے امت کو عطا کرنے والے، خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر آدھا قرآن پڑھا، دوسرے پاؤں پر کھڑے ہو کر آدھا قرآن پڑھا، اتنا اپنے اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ الہی ما عبدناک حق عبادتک ولکن عرفناک حق معرفتک، اتنی عبادت کرنے والے، ایسے رونے والے، پھر بھی یہ فرمایا کرتے تھے اللہ
की बारगाह में हाथ को उठा करके कि अल्लाह हमने आपकी इबादत का हक अदा नहीं किया, अगरचे सारी जिंदगी का एक एक लम्हा आपके सामने सर्व सुजूद होकर खता गुजार दिया जाए और आपके सामने रो रो करके जिंदगी को तमाम कर दिया जाए, लेकिन फिर भी अल्लाह हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, आपकी इबादत का हक और आपसे डरने का हक अदा नहीं हो सकता है। लेकिन आरफना का हक हमारी बदिक, ए मेरे पाक परवरदिगार तुझे पहचाना खूब है। मैं अपने बुजुर्गों से अपने जवानों से दरख्वास्त करूंगा, ये खौफ अगर हमारे दिल के अंदर न हुआ फिर हमको कोई ताकत न गुनाहों से रोक सके, न अल्लाह की इबादत पर आमादा कर सके, न इताअत पर आमादा कर सके। जवानों को भी चाहिए कि उनके दिल के अंदर खौफ हो, बुजुर्गों को भी चाहिए उनके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ हो, उन्हें हर वक्त इस बात का एहसास हो अलम यअलम बि अन्ना अल्लाह यरा, क्या इंसान को मालूम नहीं कि एक एक पल एक एक लम्हा जिंदगी का एक एक सेकंड तुम्हारा अल्लाह की निगाहों में गुजरता है। हर हाल में तुम्हें, खा तुम खलवत में हो, जलवत में हो, मजमे में हो, जंगल में हो, सफर में हो, हदर में हो, कहीं भी तुम हो, खा तन्हाई में हो, खा तुमने तालों में अपने आप को बंद कर लिया हो, खा तुम बिस्तर के अंदर हो, तुम्हारे बराबर में लेटने वाली बीवी, तुम्हारे बराबर में लेटने वाला तुम्हारा सरपरस्त तुम्हारे हालात से बेखबर हो, तुम्हारे अहवाल को न जानता हो, लेकिन अल्लाह उस वक्त भी तुम्हारे तमाम तरह हालात से बखूबी वाकिफ हुआ करता है। इसलिए ये खौफ अल्लाह ताला हमें अता फरमाए, उसके लिए बाकायदा एक हदीस भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दुआ भी सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खशियतिका मा तहूलु बिही बैनी व बैन मासियतिक, ए अल्लाह मुझे इतना खौफ अता फरमा जो मेरे बैन मासियतिक, जो मेरे और आपकी नाफरमानी के दरमियान हाइल हो जाए। अल्लाह मैं नाफरमानी से रुक जाऊं, मैं पाकीज़गी के साथ, पाक दामनी के साथ, इताअत के साथ आपकी खुशनुदी को हासिल कर लूं और इस हाल में आपके पास आऊं कि आप मुझसे राजी हो चुके हो। रब कायनात एक एक जवान को अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। है हिंद में अनोखा मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दी, ये दी का तर्जुमा है मरकज़ तहफ़्फ़ुज़